हर महीने 176 कुरान गैर मुस्लिमों को भेजते हैं। एक एम हमारा कि हमें इतना भेजना और मांगते हैं भेजते हैं, एवरेज है ये है? आप बताओ कि आप कितना कुरान तकसीम करते हो मस्जिद से, कितना बुकलेट पंफलेट पढ़ोगे, बजट कहाँ से आएगा? सवाल तो यही आ जाएगा, बजट कहाँ से आएगा? बजट के जिम्मेदार हम और आप है, सब कोई। जब नमाजी आते हैं, नमाज में फैसिलिटी जो फैन चल रहा है, लाइटनिंग है, ये जहाँ आप बैठे हैं ऐसे थोड़ी हो जाता है ये, इसके लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे हम और आप जिम्मेदार हैं। जो मुसल्ली हैं सब जिम्मेदार हैं। मस्जिद में आने के उसूल ज़वाबित में है कि जब औरत मस्जिद आ सकती है, वो भी सवाब हासिल कर सकती है। बहुत सारी हदीसें हैं, डायरेक्ट हदीसें हैं, इनडायरेक्ट हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल ने एक जनरल हदीस बयान की कि ला तमन्नु मा अल्लाह मा शहीद अल्लाह, किसी औरत को मस्जिद में जाने से नहीं रोको। एक सहाबी के लड़के थे, नाम था बिलाल, से मुस्लिम की रवायत है, कहा मैं अपनी बीवी को नहीं जाने दूंगा मस्जिद में, इसलिए मुझे डर लगता है कि मेरी बीवी कहीं गलत रास्ते पर न पड़ जाए। उनके बाप ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उनके सीने में मारा और ढकेल दिया, कहा अल्लाह की कसम मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं अल्लाह के रसूल की बात बयान करता हूँ, तुम अपनी बात कहते हो। और कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कसम खाकर उन्होंने कहा। तो कोई औरत अगर फैसिलिटी है मस्जिद में आना चाहती है तो कोई शौहर रोक नहीं सकता। अगर रोकता है, औरत पूरे शरूत, पूरे कंडीशंस और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आना चाहती है, she can come to the mosque and pray with the jama'ah and get the rewards of 27 times than the individuals. Inshallah, she can come, she can join the jama'ah and pray with the jama'ah. मस्जिद में ऐसे नहीं कि जो है ये खाली घर है, आप यहाँ नमाज अभी पढ़ेंगे, आप इशा की या मगरिब की पढ़े होंगे, आप घर पढ़ेंगे कितना सवाब पाएंगे? एक मरतबा, एक दिवस। But when you pray with the Jama'ah, how many you can get? 27 times. आप यही नमाज घर पर पढ़ेंगे तो एक सवाब, यहाँ पढ़ेंगे 27 टाइम मोर, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, 27 गुना। और औरत दोनों जगह ज्यादा सवाब लेगी, घर भी पढ़ेगी तब भी, मस्जिद आएगी तब भी ज्यादा सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि घर रहना उसके लिए बेहतर है, लेकिन वो सब चीजों को कुर्बानी देकर के मस्जिद आती है, जमात के साथ नमाज पढ़ती है, वो भी 27 गुना सवाब पाएगी अगर मस्जिद आती है। लेकिन उसके लिए शुरूत है, उसके लिए आदाब है। औरत घर से निकलेगी, खुशबू का इस्तेमाल करके नहीं निकलेगी, चाहे वो मस्जिद जाना हो चाहे ईदगाह जाना हो। पहली चीज, मैं नहीं कहता खुशबू औरत के लिए हराम है, हराम होना एक अलग चीज है, बाहर निकलने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करना एक अलग चीज है। औरत घर में अपने शौहर के सामने जो चाहे परफ्यूम यूज करे, चाहे हाई क्लास ऑफ द परफ्यूम्स लाइक यू नो द एक्सपेंसिव वन, द व्हाट इज कॉल्ड द ऊद, यू नो द ऊद, द एक्सपेंसिव वन, द ऊद, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ द परफ्यूम। ऊद का खुशबू जो होता है सबसे महंगा होता है, चाहे वो इस्तेमाल करे अपने शौहर के सामने, इट इज ओके एंड परमिटेड फॉर हर। But when she is coming to the mosque, it is not allowed for her to use the perfume. ये पहली कंडीशन है। औरत घर से निकलेगी, not only to the mosque, but anywhere she is going, to the market, to visit her family, or visit her father, to the hospital, to the park with the children, or any other places. It is not question that she will not use the perfume when she is going to the any places out of the house. It is not permitted for her. कि औरत घर से बाहर जा करके जाने के लिए खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मेरी माँ और बहनों को समझना होगा। चाहे मस्जिद जाए, चाहे पार्क जाए, हॉस्पिटल जाए, अब्बा से मिलने जाए, अम्मा से मिलने जाए, किसी बीमार को देखने जाए, किसी की ज़ियारत के लिए जाए, बच्चों के साथ जाए, अकेले जाए, किसी भी हाल में ये नहीं इजाज़त है कि वो खुशबू का इस्तेमाल करके घर से बाहर निकले। घर के अंदर, घर की चार दीवारी में वो कर सकती है, खुशबू लगा सकती है अपने शौहर के सामने, घर में खुशबू लगा कर रह सकती है, बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज अलाउड फॉर हर। ये फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त ये है हमारी माँ बहन के लिए मस्जिद आने के लिए कि उनका लिबास सातिर हो, उनका लिबास ऐसा हो फुली कवर्ड ऑफ द बॉडी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि उनका पूरा बदन ढका होना चाहिए, पूरा बदन उनका ढका हुआ होना चाहिए। अगर मैं मिसालें दूं आपको, दो मिसाल मैं देता हूँ हदीस से। एक मिसाल है उम्मे सलमा की, जो अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनका किस्सा सुनन अबू दाऊद में है। और दूसरी हदीस है एक ऐसी औरत का जिसको मिर्गी की बीमारी आती थी। मिर्गी समझते हैं आप ना, एपिलेप्सी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कि वो बहुत डेंजरस डिसीज है वो,
اور جو ہے بہت خطرناک ہے. خاص طور سے بیماری آدمی کو آگ کے قریب یا پانی کے قریب زیادہ آتی ہے، مرگی. ایک وہ صحابیہ تھے، ان کو مرگی کی بیماری. دو واقعہ میں بتاؤں گا آپ کو، اور یہ دونوں واقعہ ہماری ماں بہنوں سے متعلق ہے، ان کے کپڑے لتے سے ڈریس کوڈ سے متعلق ہے. پہلا واقعہ بتا دوں، عورت کا جس کو مرگی کی بیماری ہوتی تھی، وہ اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ جنتی عورت ہے. وہ جنتی عورت ہیں، ان کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے. اس لیے اس کے سب نیریٹر جو راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے وٹنس کیا تھا اس واقعے کو، اس عورت کو دیکھا تھا، وہ جب پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو کہتے تھے آؤ میں تم کو ایک جنتی عورت دکھا دوں جو زمین پر چلتی ہے لیکن جنتی ہے، جنتی عورت ہے. انہوں نے قصہ بتایا کہ ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، میری شکایت آپ سے یہ ہے کہ میرے لیے آپ ایسا کریں کہ دعا کر دیں کہ میری بیماری ختم ہو جائے. کیوں، وجہ کیا تھی؟ کہا جب میرے اوپر بیماری کا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کپڑے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ میرے کپڑے کھل جاتے ہیں. آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے شفا یاب کر دے. اللہ کے رسول نے کہا ان شئت دعوت لک وان صبرت فلک الجنہ، اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو شفا یاب کر دے گا، اور اگر آپ صبر کر لو تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے. اس ہماری نیک ماں نے، آج جو سب کی ماں ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور بیسٹ ایگزامپل آف لائف ہیں. ہمارے لیے ایک ایسی ہیں وہ جن کے کریکٹر پر عمل کر کے جنت خریدا جا سکتا ہے، جنت بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری آپ سے دوسری طریقے سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ جب بیماری کا دورہ پڑے تو میرے کپڑے نہ کھلے، اور مجھے مرگی آتی رہے کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گی بیماری پر، مرگی آتی رہے مجھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میرا کپڑا نہ کھلے. اللہ کے رسول نے دعا کی، اور ان کی جو وہ بیمار پڑتی تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو ان کے کپڑے نہیں کھلتے تھے. تو واقعہ اتنا ہی ہے، واقعہ اتنا ہی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ مرگی کی بیماری پڑتی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. مرگی جب انسان کو آتی ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے بدن ٹائٹ ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ ان کو جو بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ ان کا کپڑا نہ کھلے. مطلب یہ کہ انسان بے ہوشی کے عالم میں غیر مکلف ہے، اس سے جو بھی حرکت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑے گا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری ماں اتنی غیرت مند تھی کہ بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کے عالم میں کپڑا کھلنا گوارا نہ کیا، اور صبر کیا بیماری مرگی کی بیماری پر، اور جنت کی خوشخبری انہیں ملی. آج ہماری اور مائیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں بازاروں میں، گھروں میں اور اسکولوں میں، سڑکوں پر کیا یہ سوچ کر چلتی ہیں کہ ان کے بدن کا حصہ کہیں کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے؟ آپ اس سے عبرت پکڑو. جنہوں نے صبر کیا بیماری پر اور جنت کی خوشخبری ملی، آپ ان سے عبرت پکڑو. اور پھر آپ سوچو کہ اگر آپ مسجد جا رہی ہو تو کون سا کپڑا، کون سا لباس پہن کر آپ مسجد آ رہی ہو. گھر سے باہر جا رہے جہاں سب کوئی آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے شوہر، آپ کے دادا، آپ کے نانا اور آپ کے نانا ماما ہی نہیں ہیں سڑک پر، وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے دل میں عورتوں کے خلاف برے جذبات رکھتے ہیں. وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جہاں شیطان ان کو ورگلانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا رہتا ہے بازار میں. تو آپ خود سوچو کہ آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے. شریعت کا معاملہ چھوڑ دو، یہ نیچرل ریکوائرمنٹس آف دی ہیومینٹی ہے کہ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے بدن کو ڈھک کر رکھے. آپ جانتے ہو کپڑے کیوں چھوٹے ہوتے ہیں، کیوں بڑے ہوتے ہیں؟ یہ میرا نہیں کہنا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ جب پھل کھا لیا جنت کا جس سے اللہ نے روکا تھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلا کیا اثر ان کے اوپر ظاہر ہوا پھل کھانے کا جس سے روکا گیا تھا؟ کہ ان کے کپڑے جنت کے اتر گئے. پھر کیا ہو گئے؟ ننگے ہو گئے. ننگے ہو گئے. جنت کا کپڑا جو اللہ نے ان کو پہنایا تھا اور کہا تھا جنت میں کھاؤ تو سب پیڑ کے پھل کھاؤ، صرف ایک پیڑ کا پھل مت کھانا. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے
शैतान के बहकावे में आकर के उस ममनुआ शजर का पेड़ का फल खा लिया। सबसे पहला जो असर हुआ उनकी जिंदगी पर, तो उनके कपड़े उतर गए, वो नंगे हो गए, वो नंगे हो गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने जल्दी जल्दी और पेड़ के पत्ते तोड़ करके अपना अपना बदन ढांकना शुरू कर दिया। कुरान मजीद किया है तो कई जगहों पर अल्लाह ने सूरह आराफ में और एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने उनके इस किस्से को बयान किया है तो नंगे हो गए। तो बदत लहुमा सौआतुहुम व तफ़क़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, कि जन्नत के पत्ते पेड़ों के तोड़ तोड़ करके अपना बदन देखने लगे। तो ये सबब है इसमें। क्यों, क्या सबब आपने समझा कि जो जितना अल्लाह की नाफरमानी करता है उतना ही नंगा होता है, जो जितना अल्लाह की नाफरमानी करेगा उतना ही नंगा होता चला जाएगा। इसलिए आप अंग्रेजों के मुल्क में चले जाओ, गर्मी में चले जाओ, आप बीचेस पे चले जाओ, समुद्र किनारे चले जाओ, पार्कों में चले जाओ, आपको ऐसे लगेगा कि हम कहाँ आ गए दुनिया में। उनके बदन के कपड़े इतने छोटे छोटे होते चले जाए। क्यों, इसलिए कि सुबह से शाम तक वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अगर हमारे घर की माँ, बहन, बहू, बेटी जितना भी नाफरमानी करेगी उसी हिसाब से उसका बदन नंगा रहेगा, उसी हिसाब से उसका बदन नंगा हो जाएगा। और इसको आप बाजारों में, मार्केट्स में, पार्क्स में, और आप देखें जो शर की जगह है, खासतौर से पब और क्लबों में आप देखेंगे वहाँ लोग बिल्कुल नंगे नजर है। क्यों, इसलिए कि सर से पैर तक गुनाह में डूबे रहते हैं। लेकिन मस्जिद में देखें आप, कोई आदमी मर्द औरत यहाँ नंगा नजर आएगा आपको? क्यों, इसलिए कि सब कोई अल्लाह को खुश करने के लिए आते हैं। इसलिए मेरी माँ बहन से मेरी गुजारिश है कि आप हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मुस्लिम ड्रेसिंग, जिसको बोला जाता है कि मुसलमान का एक ड्रेस अल्लाह ने बनाया है, उस ड्रेस में हमेशा आप रहो और जो है शैतान के बहकावे नहीं पड़ो। जो आजकल जो ड्रेस चले हैं औरतों के लिए फैशन के नाम पर, इन नाचने गाने वालों को देख करके मैं एक बात बताऊं, सुसाइड रेट दुनिया में कौन से कैटेगरी से लोग में ज्यादा है? आप पढ़ते हैं जो है रिसर्चेज और जो आते हैं, सुसाइड खुदकुशी किस फॉर्म में सबसे ज्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेस में है। पूरे दुनिया में जो रिसर्च आई है, सबसे ज्यादा सुसाइड जिसको आप हीरो हीरोइन बोलते हो, एक्टर्स और एक्ट्रेस, उनका पेशा पैसा कमाते हैं उसके जरिए से, सबसे ज्यादा सुसाइड रेट उनके अंदर है। खाली यही नहीं, अमेरिका में जहाँ हॉलीवुड है, हॉलीवुड है, यहाँ आपके यहाँ तो बॉलीवुड है, हिंदुस्तान में वहाँ हॉलीवुड है दुनिया का, कि जो है आप चले जाएं बड़े बड़े उनके शहरों में जहाँ इनके ये सब काम होते हैं। जो एक बहुत मशहूर शहर है लोगस, जहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड सब उनके सिस्टम है, जहाँ नाचने गाने वाले और बड़े बड़े स्टार्स इनके जो एक्टर्स रहते हैं, मिलियंस बिलियंस कमाते हैं डेली। सुसाइड रेट उनमें सबसे ज्यादा है, खुदकुशी कर लेते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में भी खबरें आए थे, सुनते रहते हैं। हमारे और आपके घर की बेटियां बेटे आज उनको देखते हैं जिनका ना कोई फ्यूचर है, ना कोई लाइफ है और ना कोई आइडिया हमारे हो। लेकिन आज हम और आप उन्हीं को देखते हैं अपने ड्रेस कोड में, वैसे कपड़े चलेंगे, वैसे हम सिलाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं एक हदीस पढ़ करके आपसे इजाजत लूंगा। औरतों के बारे में है, बहुत मशहूर हदीस है, सही बुखारी से मुस्लिम में है। अच्छा, दूसरी हदीस नहीं सुनाई थी, सॉरी, वो हज़रत उम्मे सलमा को सुनाने के बाद। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की बीवी है। अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत दी थी, बड़ा नॉलेज दिया था और बहुत अच्छी बीवी थी आपकी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इनकी दो बहुत मशहूर वाक़यात हैं, दो मशहूर। पहला वाक़या सुलह हुदैबिया के मौके से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक मशवरा दिया, जो मशवरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो जिसको बोला जाता है कि मानने के लायक है। औरतों को बहुत सारे लोग बहुत नीची दिमाग का समझते हैं, औरतें नीची दिमाग की नहीं है। औरतों को अल्लाह ने बहुत अकल, बहुत सबर, बहुत दानिशमंदी से नवाजा है। या और बात है, मर्दों के मुकाबले थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन वो बहुत अक्लमंद होती है, बहुत समझदार होती है और जो है बहुत अच्छे से। वरना जो है 5-5, 6-6 बच्चों को पालना कोई आसान है। कभी बीवी बन करके 1-2 दिन घर में रह के देख लो आप, जिसको बहुत औरतों से शिकायत हो, खाली 1-2 दिन घर में रह जाओ, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सुबह से शाम तक नेपकिन चेंज करोगे, एक मरतबा पता चल जाएगा आपको। एक मरतबा डायपर चेंज करोगे, पता चल जाएगा औरतें कैसे बर्दाश्त करती हैं। एक मरतबा जब शीशी में दूध बना करके उसको रखोगे और पिलाओगे तो पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है। वो 7-7, 6-6 लड़कों को पाल लेती हैं और जो है बड़ा जवान कर देती हैं। कैसे सबर करती हैं जब वो पालती हैं। अभी आपने सुना कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे शहर से है, तो वो बड़ी अक्लमंद होती हैं, बड़ी समझदार होती है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी अक्लमंद औरत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन तक 2 मरतबा आपकी पूरी लाइफ में आया, ये हिस्ट्री के लिए आप नोट कर लो।
2 مرتبہ صرف اللہ کے رسول کے ایسے آیا زندگی میں کہ آپ نے کوئی کام صحابہ کرام سے کرنے کے لیے کہا اور صحابہ کرام نے نہیں سنا، نہیں تیار ہوئی. 2 مرتبہ آیا صرف پوری زندگی میں، ورنہ صحابہ کرام کوئی بھی بات اللہ کے رسول سے سنتے رہے فوراً اس کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آپ صحابہ کرام کا عام کریکٹر تھا. ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی آدمی جا کر کے کافروں کے فوج کی خبر لے آئے، ٹھنڈی کا موسم تھا، تاریک رات تھی، ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہو جانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے نام لے کر کے ایک صحابی آپ جاؤ. ایک موقع تو یہ تھا. دوسرا موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح کے بعد آپ نے حکم دیا، آپ کبھی سننا اپنے عالموں سے جو ہے رہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں، جو اس کے پوائنٹس آف دی ٹریٹی تھے یا پوائنٹ آف دی اسٹیٹمنٹ تھے، اس کو سننا اس بہت بہت لیسن ہے. اس میں اس موقع پر آپ نے حکم دیا صحابہ کرام سے کہ ہر کوئی اٹھے، اپنے سر کا بال صاف کرائے اور اپنی قربانی پیش کر دے. کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا، کوئی صحابی نہیں تیار ہوا کرنے کے لیے. اللہ کے رسول بڑے غمگین ہوئے، بڑا دکھ ہوا آپ کو. وہ گئے ٹینٹ میں، اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا اور کہا آپ تو بڑے غمگین نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا آج میں نے اپنے صحابہ کرام سے بات کرنے کے لیے کہی اور کوئی کھڑا نہ ہوا، مجھے بہت دکھ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کیجیے، آپ خیمے سے نکلیے، نائب کو بلائیے، اپنا سر صاف کریے اور جو ہے خود چھری لیجیے اور اونٹ کو ذبح کر دیجیے. اللہ کے رسول یہ مشورہ دینا تھا ام سلمہ جیسی عقلمند عورت کا. اللہ کے رسول نکلے، نائب کو بلایا، بال صاف کرایا اور جو قربانی کی تمام صحابہ کرام دیکھتے دیکھتے اپنے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور جو سب نے اپنے بال صاف کرا لیے. یہ ٹیچنگ بائی دا کیریکٹر اس کو بولا جاتا ہے. ٹیچنگ بائی دا ایگزامپل، بائی دا گڈ ایگزامپل، کہ آپ اچھا کام کر کے دکھاؤ، دوسرے لوگ اچھا کریں گے. یہ نہیں خالی منہ سے بکتے رہیں. آپ اچھا بنو، دوسرے لوگ اچھے بنیں گے. آپ اچھا کر کے دکھاؤ، دوسرے لوگ اچھے کریں گے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے غیرت مند تھی. کپڑے کے بارے میں سن لو. اللہ کے رسول کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو مردوں کے بارے میں، جو آدمی کپڑا گھمنڈ سے لٹکا کر چلے گا، گھسیٹتا ہوا چلے گا، اس کا کیا انجام ہے؟ جہنم میں داخل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کی جانب نہیں دیکھے گا، یا اتنا حصہ جہنم کا کپڑا. 3 حدیثیں اللہ کے رسول کی ہے. ٹھیک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن رہی تھی اللہ کے رسول کا فرمان. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر خالی یہ حکم مردوں کے لیے تب تو الگ بات ہے، اگر عورتوں کے لیے بھی بات ہے تب تو عورتوں کے بدن کے کپڑے کھل جائیں گے. اگر وہ ٹخنے تک پہنچے، ٹخنا سمجھتے ہیں نا، ایکلز جو نیچے کا، کہا وہ تو کھل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ آدمیوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو اجازت ہے کہ ایک بتا زمین سے رگڑتا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ میں جب چلوں تو میرا پیر کھل جائے گا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنٹک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی. کہا اگر ایک بتا میں اپنا کپڑا لمبا سلاؤں، پیجامہ یا شلوار یا جو بھی نیچے لانگ ڈریس ہے، تب تو میرا پیر کھل جائے گا میں جب اٹھا کر پیر رکھوں گی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایک ہاتھ لٹکا لو، ایک ہاتھ لٹکا کے چلو. کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا پیر نہیں کھلے گا. یہ غیرت مند عورت تھی. عورت تھی ہماری ماں، آپ کی ماں، اللہ کے رسول کی بیوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہماری ماں بہنوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ نہیں عبرت ہے؟ اگر سوچیں وہ تو آج کل جو جین پینٹس اور جو ہے جو طرح طرح سے ٹی شرٹ اور جو اور بہت سارے ڈریس جو چل رہے ہیں، لگتا ہے وہ سب سے بڑے اہل حدیث عورتیں ہی ہو گئی، سب کے کپڑے ٹکنے سے اوپر. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہل حدیث عورت کرتی ہو، کہ مجھے اچھا گمان ہے اپنے اہل حدیث گھرانوں میں، ہمارے اہل حدیث گھرانوں میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا. اہل حدیث غیرت مند ہوا کرتے ہیں، اہل حدیث غیرت مند ہوا کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں اجازت دیتے اپنے بچوں اور بچیوں کو کیسے کپڑے پہنائیں یا خریدیں. کپڑے ٹائٹ پہننا، کپڑے چھوٹے پہننا اور کپڑے ٹکنے سے عورت کا اوپر ہونا، حتیٰ کہ نماز کے لیے بعض مذاہب میں، حنبلی مذہب میں، اگر نماز کی حالت میں عورت کی ہتھیلی کھل گئی تو کہتے ہیں اس کی نماز کو پورا ثواب نہیں ملا. ہتھیلی، پام جس کو بولتے ہیں، ہتھیلی یا پیر کا پنجہ جس کو آپ فوٹ بولتے ہو، اگر کہیں نماز کی حالت میں کھل جائے تو عورت کی نماز میں پورا ثواب نہیں ملے گا. یہ تو بہرحال میں نہیں کہتا، گھر میں اگر پڑھتی ہے تو ہاتھ کھول سکتی ہے، چہرہ کھول سکتی ہے. آدمی کے سامنے نہیں ہے تو ہاتھ کھول، چہرہ کھول کر نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر آدمی کے سامنے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں کھولنے، اس کے دستانہ پہننا چاہیے، ہاتھ بھی ڈھکے رہنا چاہیے. چہرہ بھی آدمی کے سامنے پڑتی ہے، اجنبی کے سامنے، شوہر کے سامنے نہیں، باپ کے سامنے نہیں، دادا کے سامنے نہیں، لڑکوں کے سامنے نہیں، نانا کے سامنے نہیں، اور جو ماموں کے سامنے نہیں، اجنبی آدمی کے سامنے. تو میری ماں اور بہنوں کے لیے بڑی عبرت ان سب چیزوں میں ہے.
شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کو پڑھو گے آپ سوچو گے کہ یہی ہمارے رول ماڈل ہے، یہ ناچنے گانے والیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنا انجام پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو ہے یہی دنیا کی زندگی ہے جو نفوذ و نلعب، کہ کھیل کود اور کھیل کود تماشا ہی کرتے رہیں گے، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ کافروں کا کہنا یہی بھائی دنیا کی زندگی کھاؤ کھاؤ موج کرو، اس کے بعد تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آج ہم جو کریں گے کل ہم پائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے جیسے ہم مریں گے جس حالت میں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، المرء یبعث علی ما مات علیہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کنڈیشن میں کوئی مرے گا اسی کنڈیشن میں ہی ول بی ریسرکٹڈ، اٹھایا جائے گا اسی۔ اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا اس شراب پیتے اٹھایا جائے گا، چوری کرتے مر گیا چوری کرتے، اگر کوئی عورت خراب لباس میں مر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار میں جا رہی تھی خراب لباس میں، اس کا بدن چھپا ہوا نہیں تھا، کھلا ہوا بدن تھا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ اگر شوہر ہو، آپ اگر باپ ہو، آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم چیک them how they are using their dress. It is your duty and responsibility from Sharia. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیسے کپڑے لا کر دیتے ہو، اگر دیکھتے ہو کہ خود خرید کر کے لاتے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس پہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی آپ کے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلے؟ آپ چاہتے ہو آپ کی بہو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جو ہے جنت میں نہ جائے؟ کون چاہتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں چاہتا نا۔ یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ اگر کوئی عورت ایسے بے پردے سے آتی ہے، خوشبو لگا کر کے آتی ہے، اتنا بڑا گناہ سگریٹ تمباکو پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنا ہے۔ کچا لہسن کچا پیاز سگریٹ تمباکو بدبودار چیز کا استعمال کر کے مسجد میں آنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اس سے چھوٹا گناہ نہیں بلکہ اور بڑا ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ آج کل سگریٹ پیتے ہیں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہم لوگ جو مسجد سے تعلق بنانے کے لیے آئے ہیں نا، آپ کس کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ سگریٹ کو پسند کرتا ہے، تمباکو کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچے پیاز کھا کر اور اس کو پسند فرماتے ہیں، کچے لہسن کھا کر کے اس کو پسند فرماتے ہیں۔ لیک سمجھتے ہیں نا اس کو، انگلش میں لیک بولتے ہیں، لیک ایسے پیاز لہسن کی طرح ہوتا ہے، چوڑی پتی ہوتی ہے لیک، یا جو ہے اس کو قرآن سر میں بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا، عربوں میں ہوتا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ یہ سب شرعی طور پر منع ہے۔ یہ کھانے کے بعد مسجد آؤ گے تو فرشتے نفرت کریں گے آپ سے۔ ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى به بنو آدم، کہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے ایک انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب کسی کے منہ پر سگریٹ پی کر کے پھونکو اس کو اچھا لگے گا، کسی آدمی کے سامنے جو سگریٹ نہ پیتا بیٹھ کر سگریٹ پہ اس کو اچھا لگے گا، لیکن نماز پڑھتے پاتے سگریٹ پی کر آتے نہیں آتے، سگریٹ پی کر آتے ہیں، تمباکو کھا کر کے آتے ہیں، اور جو ہے سم ٹائم ناٹ آل ٹائم میں بھی سم ناٹ آل آف یو، ہو سکتا ہے پیاز بھی کچے کھا لیتے ہو، مزار ہوئی تو کھلا کر کے آ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری اس حکم سب کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ اگر یہ ناپسندیدہ چیزیں بدبودار چیزیں کھا لیا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اور مسجد میں آنے کی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی زحمت اللہ نہیں پسند کرتے۔ میں نہیں کہتا آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو آپ کے دل کا معاملہ، لیکن جو شرعی قانون ہے کہ سگریٹ پینا، تمباکو کھانا، بیڑی پینا، اور جو ہے یہ سب کچی چیزیں کھانا، لہسن پیاز اور قراص وغیرہ، اس سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر میں اٹھتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتے تھے، یناجی ربہ، اللہ سے اپنے دل کی بات کر۔ آپ کیسے، آپ سگریٹ پی کر اللہ سے بات کرو گے؟ آپ تمباکو کھا کر میں تمباکو بھرا ہوا اللہ سے بات کرو گے آپ؟ اور کھاتے نہیں کھاتے لوگ۔ یہ مسجد کے آداب میں سے میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلی چیز تو اس کا جو نقصان ہے، ہیلتھ وائز جو فزیکل جو نقصان ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے ڈینجرس کینسرز آر ہیپننگ بائی اسموکنگ، جو آپ بہت شوق سے سگریٹ اڑاتے ہو، یہ کینسر کا سب سے بڑا ریزن ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نیوزی لینڈ میں ہر پیکٹ پہ لکھا ہوا تھا اسموکنگ از کوزنگ کینسر، اس پہ لکھا رہتا ہے اس سگریٹ پیکٹ پر کہ اسموکنگ یہ کینسر بناتا ہے، کینسر لنگس میں،
कैंसर जो है आपके उसमें क्या बोले उसको लीवर में कैंसर आपके जो है इंटेस्टाइन जो चिड़िया उसमें बनाता है, और हम और आप अपना आप ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में भी सिगरेट तंबाकू बहुत ज़्यादा चलता है। आप मस्जिद के आदि कैसे बनोगे? सिगरेट पान खा करके, तंबाकू खा करके। इनसे बचो। आप मस्जिद में जब आओ तो इससे बचो कि सिगरेट न पियो, तंबाकू न खाओ, तब अल्लाह ताला से कहो अपनी बात, तब अल्लाह ताला सुनेंगे। ये गुनाहों में से हदीस बहुत मशहूर हदीस है साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि वो अल्लाह ताला से रो रो कर कहता, हाथ उठाकर कहता, अल्लाह ताला मेरी ये सुन ले, अल्लाह मेरी ये सुन ले, अल्लाह मेरी ये सुन ले। अल्लाह ताला कहते हैं मतबहु हराम मशरबहु हराम वग़ुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्ताजबु लहु। उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, वो कपड़ा भी हराम का पहना हुआ, कपड़ा भी हराम पैसे से कमाया है, और जो खाना भी जो खा रहा है वो हराम भी है, हराम रिसोर्सेज से भी है, जो पीता है वो हराम भी हराम रिसोर्सेज से भी है। तो उसकी दुआ कहाँ अल्लाह ताला कबूल करेंगे? और नमाज पढ़ने आओगे, खड़े हो जाओ किसी के भी बगल में। एक हदीस सुनन अबू दाऊद की है, बात कहकर जो है मैं आप क्लोजिंग पॉइंट को आ रहा हूँ मैं, कि आदमी मस्जिद में आता है नमाज पढ़ने के लिए, कोई आदमी 8वां हिस्सा सवाब पाता है, 8वां हिस्सा, कोई आदमी 1/6 यानी 6ठा हिस्सा, कोई आदमी 1/4 यानी चौथाई, कोई आदमी 1/2, कोई आदमी कुछ नहीं पाता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। मस्जिद में आता है ना वो, कोई आदमी 8वां हिस्सा यानी 100 में कितना परसेंट हुआ? 12.4 12%। कोई आदमी 6ठा हिस्सा, आप लोग मैथ ज्यादा लगाते हो, 100 को 6 से तकसीम करो कितना? 16 छक्का 96, 16%। कोई आदमी चौथाई यानी 25%, कोई आदमी आधा 50%, और कोई आदमी जो है कुछ नहीं पाता, जैसे आता है वैसे लौट जाता है मस्जिद से। ये किस चीज से है, कैसे होता है? आपके इखलास से, आपकी सुन्नत के पैरवी से, आपके उन तमाम चीज़ों से के साथ नमाज पढ़ने से जिन्हें शरीयत को मतलूब है, तब पूरा सवाब मिलेगा। वरना आओगे मस्जिद खाली हाथ जाओगे। आओ पूरा, जब टाइम निकाला आपने, वक्त निकाला आपने, पैसे खर्च किया आपने, और जो है आप चल करके आए या मोटर से आए, मोटर बाइक से आए, तब उसका पूरा फायदा उठाओ। आप बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, और अपने खुदकुशी नहीं करो, अल्लाह को नाराज नहीं करो, और जो है मुँह हमेशा मुँह पाक साफ रहो, जिससे आप कुरान पढ़ते हो, जिससे आप अल्लाह का नाम लेते हो, जिससे आप अल्लाह से मांगते हो, उसको पाक साफ रखो। मेरे भाई और दोस्तों, ये मस्जिदें अल्लाह ताला के घरों में से घर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें शोर हंगामे न करो, हमेशा अदब एहतराम से रहो, बैठो, इज्जत तक़दीर करो मस्जिद की, और हमेशा मस्जिद से दिल लगा करके रखो। और वो हदीस न भूलो जो सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस अबू हुरैरा और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि 7 किस्म के लोग जो जन्नत में अल्लाह के अर्श के साए की जगह पाएंगे, उसमें एक आदमी होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद से लगा रहे। ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक आदमी नमाज पढ़ने वाला, एक पढ़ के गया, दूसरा सोच रहा जाएंगे, दूसरा आदमी मस्जिद का इंतजाम और इंतजाम करने वाला मैनेजर, मैनेजमेंट कमेटी, हमेशा नमाजियों के लिए सोचती है कौन सी चीज़ करते हैं कि नमाज आए, मस्जिद में खुशी महसूस करें, मस्जिद में घुटन न महसूस करें, कौन सी चीज़ ऐसी करते हैं कि लोग आए तो उनका दिल लगे मस्जिद में, कौन चीज़ ऐसी करते हैं मस्जिद में कि मस्जिद की और मजबूत बन जाए, वुज़ू का बेहतर इंतज़ाम हो, टॉयलेट बाथरूम का बेहतर इंतज़ाम हो, नमाज के लिए बेहतर जगह कंफर्टेबल प्लेस हो, और ये तमाम चीज़ों का जो इंतज़ाम करते हैं वो भी इस हदीस में शामिल हैं। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, खाली नमाज पढ़ने वाले नहीं, मस्जिद का नमाज के लिए पढ़ने के लिए इंतज़ाम करने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भाई अतीक और आप सब कोई जो कमेटी मेंबरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे सबको। आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो औरतों वाली बात, जो हदीस बहुत मशहूर है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पसंद आएगी वो हदीस अल्लाह के रसूल की। हाँ, हमारी उम्मत में 2 किस्म के लोग होंगे जो अभी नहीं है। तब आप सब कोई जानते हो, अल्लाह के रसूल के ज़माने में मुसलमान हैसियत होने की हैसियत कोई बुरा इंसान नहीं था, काफिर भी थे, वर्स्ट टाइप ऑफ द कुफ्फार थे, अबू जहल, अबू लहब और बहुत सारे लोग, लेकिन जो मुसलमान हुआ करते थे उसमें कोई बुरा इंसान नहीं था। कहा सिनफ़ान मिन उम्मती लमा लहुम बाद, 2 किस्म के लोग होंगे जिनको मैंने अभी देखा नहीं है।
اس میں سے ایک قسم بتایا عورتوں کی اور ایک قسم بتایا آدمیوں کی. عورتوں کی قسم جو بتائی آپ نے کہا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 وفي رواية من مسيرة كذا وكذا. That means کہ جو عورتیں ہوں گی یہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے بڑی عبرت کی حدیث ہے. اب وہ پائی جانے لگی چیز ہے. عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن وہ ننگی رہیں گی. اس کی دو شکل ہو سکتی ہے. ایک تو کپڑا چھوٹا ہو, کپڑا باریک ہو جو باہر سے دکھائی دے سب بدن کے تمام حصے, اور دوسرا اتنا ٹائٹ ہو کہ کپڑا پہنے رہے تب بھی لگے کہ نہیں پہنے. آج کل یہ چل گیا ہے جو اسکینی آیا ہے یا جو ہے اور دوسرے ٹائپ کے جو ڈریس آئے ہیں نائلن کا, وہ سبھی سب ڈریس ہے. اسپیشلی جو اسپورٹس ڈریس ہے اور بہت ہی ورس ٹائپ کے ہیں, جو اسپورٹ ڈریس ہیں وہ تو بہت ورس ٹائپ کے ہیں کہ پہن لے انسان کو پتہ نہیں چلتا پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے ہے. تو یہ کہا ہے کہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی رہے گی. اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ براہ کرم برائے مہربانی ایسی عورتوں میں سے نہیں بننا جو کپڑا پہن کر کے چاہے چھوٹا کپڑا ہو چاہے باریک کپڑا ہو اور چاہے ٹائٹ کپڑا ہو, کوئی بھی نہیں شریعت میں مطلوب ہے. آپ کپڑا ہمیشہ پہنو جو پورے بدن کو آپ کے ڈھانک کر رکھے. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات کہ وہ خود لوگ مردوں کو دیکھیں گے اور اٹریکٹ کریں گے اپنی جان. مجھے دیکھو, میرے کپڑے کو دیکھو. آج کل نقاب بھی ماشاءاللہ فیشن والا چل گیا ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ امبرائڈری ہوتی ہے لائک اڈورمنٹ فار وومن وی کین سے کہ وہ زینت ہو گیا. کہ نقاب بھی پورا امبرائڈری, پورا گولڈن امبرائڈری. اور ایسے بھائیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, میری بچیوں, آپ سوچو کس کو خوش کرنے کے لیے وہ کپڑا پہنتی ہو, آدمیوں کو کہ اپنے اللہ کو. کس نے حکم دیا آپ کو بدن ڈھکنے کا؟ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہتا, یہ آپ کے اللہ کہتے ہیں جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کے باپ کے ہر ایک کمزوری سے وہ واقف ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ کہتے ہیں کہ پورا بدن ڈھانپ کر کے رکھو تاکہ دنیا کے بدماش لوگ دیکھ کر جان جائیں کہ مسلم گھروں کی باپردہ عورتیں ہیں. یہ شریعت کا قانون ہے یہ. ورنہ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, برے خیال رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو للچائی نگاہوں سے دیکھیں گے. حدیث کہتی ہے آپ سے کہ مائلات ممیلات, عورتیں دوسروں اپنے لباس کے ذریعے سے, اپنے زینت کے ذریعے سے, اپنے میک اپ اور ایڈورمنٹ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو انوائٹ کریں گی, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, میں کیسے لگ رہی ہوں. آج ہوتا ایسے نہیں ہوتا. گھر میں رہیں گی ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں کے سامنے سے وہ زینت نہیں کرے گی, ہمیشہ وہی کپڑا. ہمارے ایک دوست ہیں وہاں, بڑے اچھے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ شیخ آج میں نے جو ہے جتنا پرانا گھر میں کپڑا تھا سب میں نے سلویشن آرمی میں دے دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا یار عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں تب ایسے پہنے رہے کپڑا لگتا ہے بدبودار کپڑا, دن بھر کام کیا شام کو پہنے رہیں گی. اور جو ہے کوئی باہر جانے لگے گی تو ماشاءاللہ سب سے بیسٹ سوٹ کون ہے, سب چیز میچنگ ہونا ہے. چوڑی کلر کون ہے, میک اپ کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اور جو ہے جوتے کلر کیا, سب میچ کریں گی. کیوں؟ اس لیے کہ باہر جا رہی ہے. لیکن گھر میں رہیں گی شوہر کے سامنے, بچوں کے سامنے, تو وہی ڈریس جو دن بھر کام کیا, صبح اس سے جھاڑو لگایا اور اسی میں کھانا بنایا, اسی میں جو ہے دن بھر کام کیا, بچے کو دودھ بھی پلایا, اور شام کو جب کام سے آتا تو وہی کپڑا دیکھتا ہوں. تو آج میں نے کیا میں نے پورا کپڑا بیگ میں بھرا پرانا اور سب بھیجا کر دے دیا. میں نے کہا کہ جب دوسرے لوگوں کے لیے اچھا کپڑا پہن سکتے تو ہمارے لیے کیوں نہیں پہن سکتے اچھا کپڑا؟ بھائی ایسا نہ اگر کپڑا نہ ہو تو الگ چیز ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے بمبئی کے رہنے والوں میں کسی کے پاس 10-15-20 جوڑے سے کم کپڑے نہیں ہوتے. لیکن کپڑے وہ کب نکلتے ہیں؟ جب پارٹی میں جائیں گے. کپڑے کب نکلیں گے؟ جب مارکیٹ جائیں گے. کپڑے کب نکلیں گے؟ جب فلم دیکھنے جائیں گے. کپڑے کب نکلیں گے؟ جب کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جائیں گے, تب وہ کپڑے نکلیں گے. حالانکہ میں نہیں کہتا کپڑے پہننا برا ہے, کپڑے پہننا بہت اچھا ہے. اچھے سے کپڑے پہنو. قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنو. حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کا اثر آپ کے بدن پر دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو 1000 روپے کا کپڑا پہننے کی طاقت دی، اب 2000 کا شوق سے پہنو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کام نہیں، سوائے گھمنڈ کے. اور کپڑا شریعت کے قانون کے خلاف ورزی نہ ہو. کپڑے آپ پہنو، جوتا پہن سکتے 4000 کا، آپ 4000 کا جوتا پہنو، کوئی حرج نہیں. گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے دیے پہنو آپ. لیکن عورت کے لیے کچھ رولس اینڈ ریگولیشن بنائے گئے. اس رولس اور ریگولیشن میں رہتے ہوئے شوہر کے سامنے پہنو، جیسے کپڑے پہن سکتی ہو، جیسے بن سکتی ہو. اس لیے کہ شریعت میں وہ مطلوب ہے. شریعت wants from you to decorate yourself or take adornment in front of your husband because you are like a magician. عورت ایک جادوگرنی ہے. جانتے ہیں بات کی نہیں جانتے؟ عورت ایک جادوگرنے کی طرح ہے. وہ آپ پر ایسا جادو کر دے گی شوہروں پر کہ شوہروں کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیشہ ان کے پھندے میں رہے گی. اس دیکھا نہیں دیکھا یہ وہ شریعت نے کہا ہے کہ عورت جتنا جلد کیسے بھی کر کے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے. میں نے اس میں جانا چاہتا ہوں اس ٹاپک میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ دیکھو آپ اس میں سے نہ بنو جو کپڑا پہن کر کے ننگی رہیں. اور کپڑا پہنے کب؟ جب گھر سے باہر جائیں، تب دوسروں کو دکھانے کے لیے. کہا مائلاتن، وہ آدمیوں کو دیکھیں گی، آدمیوں سے کہیں گی تو مجھے دیکھو مجھے دیکھو. ہو رہا ہے آج کل نہیں ہو رہا، لیکن ہم تو مسلمان ہیں. اور ٹاپ آف دیٹ وی آر اہل حدیث، ناٹ لائک دی ادر سیکٹ آف دی مسلمس. ہم لوگ اہل حدیث ہیں. اسلام کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کے تمام طور طریقوں پر زیادہ چلنے والے ہیں. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو ہم زیادہ رسپیکٹ اور آنر دینے والے ہیں. آپ اپنے ابھی اللہ کے رسول کی بیوی بات سنی نہیں سنی حضرت سلمہ کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی سب سے چھوٹی بیوی اور سب سے ظہیر اور سب سے تیز ترار تھی. آج ہماری مائیں بہنیں مسجد آتی ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ بتاؤ حضرت عائشہ نے اپنے 9 سال کی زندگی میں 2210 حدیثیں یاد کی. اور 1/3 آف دی ریلیجن شی ڈیلیورڈ ٹو دا امہ. 1/3، 1/3 ریلیجن جو ہے، مذہب ہمارا دین جو ہے، 1/3 دین حضرت عائشہ نے امت کو دیا. اور جانتے ہیں بات نہیں جانتے؟ 1/3 دین حضرت عائشہ نے ہم کو دیا ہے. حضرت عائشہ نے 2210 حدیثیں چھوٹی بڑی روایت کی ہیں. 210 حدیثیں، 2210، 2210 9 سال میں یاد کیا. اگر آج کو ڈے بائی ڈے ڈیوائڈ کرو، ڈے بائی ڈے، ایک سال میں 365 دن، 9 سال میں تقریباً 3000 دن. 3000 میں اگر انہوں نے 2210 روایت حاصل کیا، یاد کیا، امت کو پڑھایا بتایا، تو ہمارے اور آپ کے گھروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں پورے 20 سال 25 سال میں کتنے حدیث یاد کر لیتی ہیں؟ کتنا کر لیتے؟ اگر ان کو آپ آئیڈیل بناؤ تو آپ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ تعجب کرو کہ عورتوں کے بارے میں اس سب سے بڑی کتاب جو عورتوں کے بارے میں لکھی گئی ہے بھی عورتوں کی بایوگرافی میں 45 جلد میں ہے، 45 جلدوں میں، جس میں صرف عورت کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، مسلم عورتوں کی. اور بھی لکھنے والے ہمارے ہندوستان کے ہیں، ندوہ سے پڑھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں UK میں، یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی. کتاب چھپی 45 جلدوں میں عورتوں کے بارے میں، مسلم عورتوں، اسکالرز اینڈ ریسرچرز اینڈ محدث اینڈ مفسرہ، ان کے بارے میں لکھی ہے. تو میری مائیں بہنیں نہیں بن سکتی اس میں سے. آج بتاؤ ہمارے میں اتنے عالم ہیں، ہر مسجد میں ماشاء اللہ امام ہیں. عورتوں کا کوئی پروگرام آپ کرتے ہو کہ خالی عورتیں اپنے دل کی بات کسی عورت سے بتاتے ہیں؟ سب مسئلے عورتوں کے مردوں کی طرح نہیں ہیں. سب مسئلے عورتوں کے مردوں کی طرح نہیں ہیں. اور نہ مرد اس کی صحیح وضاحت کر سکتے ہیں، وہ عورتیں عورتوں کو بتا سکتی ہیں. آپ پروگرام کرتے ہو ایسا کہ آپ کی کوئی ماں بہن آ کر کے ماں بہنوں کے بیچ میں عورتوں کے مسائل بتا سکے آپ ان کو؟ تو میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنے سامنے رکھو، جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملی ہے کہ ناچنے گانے والیوں کو نہیں دیکھو، ان کا فیوچر بہت ڈارک ہے، کوئی لائف نہیں ہے. تو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، مجھے دیکھو مجھے دیکھو. اور کیا ہوگا؟ ان کے سر پر اتنے بال جمع کر کے باندھے جا کے رہیں گے، باندھتی ہوں گی جیسے اونٹ کے ہم جس کو بولتے، کیا بولتے ہیں ان کا جو بیل کے اوپر بھی ہوتا ہے، ہم ڈلا جس کو دیہاتی بولتے ہیں، ایسے اٹھا رہے گا ان کے سر کے اوپر. کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، داخل ہونے کی بات تو چھوڑ دو.
کہا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے پایا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں کہ فلاں دوری سے پایا جاتا، جو بھی دونوں صحیح ہے۔ تو 70 سال کی خوشبو جس کی پائی جاتی ہو، اگر کسی ہماری ماں بہن کو نہ ملے تو کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بد نصیبی ہے۔ اس کے کپڑے کی بنا پر، کیریکٹر نہیں آیا ہے اس میں، اس کے کپڑے، ڈریس کوڈ جو ہے اس کی بنا پر اگر اس کو نہ ملے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، باتیں تو بہت کچھ ہے جو آپ سے کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں اتنی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ میں پھر سے آپ سبھی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی حدیث ہے مَن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر کوئی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ سے کسی کو فائدہ پہنچائے، اور وہ جو ہے کچھ صحیح باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے۔ میں بھی ہماری بات سے کوئی تمباکو چھوڑ دے، ہماری بات سے نہیں، میں نے تو اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سگریٹ پینا چھوڑ دے، اچھی بات نہیں، تو اس کے سبب آپ آرگنائز کرنے والے ہو کہ آپ نے آرگنائز کیا، میں بھی، مجھ کو بھی بلایا، میں بھی آیا، میں نے یہ بات کہی، ہو سکتا ہے آپ جانتے رہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے ابھی تک نہ چھوڑے ہوں، اللہ نے آپ ٹائم لکھا چھوڑ دیں آپ۔ تو اللہ آپ سب کوئی جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، جنہوں نے یہ منظم کیا ہے اس پروگرام کو، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر دے، اور سب کو جو ہے سب شکریہ کے مستحق ہے۔ اور جو ہے اور دوسری چیز ماشاءاللہ، جیسے آپ نے پروجیکٹ آگے کا رکھا ہے، آپ کو اس میں مسجد کے سب، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، ہمارے یہاں شیئرنگ سسٹم ہوتا ہے، میں بتا دوں اپنے یہاں کا، نیوزی لینڈ کا، ہم لوگ مسجد خریدتے ہیں تو ہم لوگ شیئر بنا دیتے ہیں، جیسے مسجد کی مان لیجیے کہ 1 ملین ہے، 10 لاکھ جیسے مان لیجیے، تو ہم لوگ اس کو شیئر سسٹم کر دیتے ہیں۔ شیئرنگ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آدمی 1000 کا ایک شیئر ہے، آپ کتنا شیئر لے سکتے ہیں؟ 10 15 ایک ہی لیں گے، آپ رجسٹر کریں اپنا نام، اتنا شیئر میں لوں گا، اور اس حساب سے مسجد ہمارے یہاں ہے، 1 مہینے میں خرید لیتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی بہت ساری مسجدیں، وہاں 50 مسجدیں نیوزی لینڈ میں ہیں، ابھی 10 مسجدیں، 5 مسجدیں ابھی 1-2 سال کے اندر لی گئی۔ شیئرنگ سسٹم آپ بنا لیجیے، آپ 50 ممبر ہیں، 100 ممبر ہیں، پبلک ہے، ہر جمعہ میں اعلان کریں، اور جو جن کو اللہ توفیق، بھائی ایک شیئر، اور یہ مسجد جو بھی شیئر لے گا، اس حدیث میں علماء نے تفسیر کی، اس حدیث کی من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی بھی مسجد اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ آپ خالی یہ بنانے کی پوری مسجد بنا دی، 10 ملین کی، 15 ملین کی، 10 لاکھ 15 لاکھ کی، آپ نے جو بھی اس میں حصہ لیا وہ ایک مسجد بنانے کے مترادف ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک پوری مسجد بنا۔ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھائی جس نے جتنا زیادہ گڑ ڈالو گے اتنا ہی تو چینی کیا شربت میٹھی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ثواب تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن وہ آدمی بھی اس اجر کا مستحق ہوگا جو ایک ہی شیئر خریدتا ہے، جو 1000 دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی کمائی ہی 1000 ہے تو حدیث تو آپ نے شروع میں سن لی ہے کہ 2 روپے والا 1000 روپے سے آگے بڑھ گیا۔ تو اس لیے ایک میں نے آئیڈیا ہے ہمارے یہاں جو کرتا ہے کہ ہم لوگ شیئر سسٹم اعلان کر دیتے ہیں، بھائی جتنا جو شیئر لینا ہے لکھا دے اس کو، اس میں کوئی 4 لے لیتا، کوئی 5 لے لیتا، کوئی 10 لے لیتا، اور جو ہے وہ ٹائم دیتی، بھائی میں فلاں مہینے دوں گا، فلاں مہینے تک دوں گا، فلاں مہینے تک دوں گا، اور پھر وہ پیسہ آ جاتا ہے اور مسجد خرید لی جاتی ہے۔ تو یہ شیئرنگ سسٹم بھی رکھو، اس میں سب کوئی جمعہ میں اعلان کرو، نمازوں میں اعلان کرو، ٹائم فریم بناؤ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور جو کوئی بھی حصہ لے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ اس کا گھر مسجد بن جائے، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ یہاں تو گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لیتے، چوری کرتے، جھوٹ بولتے، اور اللہ کے یہاں کا گھر بن جائے ہمارا اور آپ کا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہم لوگ کیوں مسجد میں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جنت چاہتے ہیں نا، اس لیے تو مسجد میں آئے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مسجد کے بنانے سے مسجد میں جنت میں گھر دے دے تو کتنی بڑی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور یہ بچوں کو تو ہم کھلاتے کماتے روزانہ ہے۔ ہمیں ایک واقعہ بہت اچھا سے یاد ہے کہ ہم سے کسی نے کہا، ایک مزدور آدمی کہا کہ مولانا صاحب میں روزانہ کماتا ہوں، میں کھلاتا ہوں اپنے بچوں کو، ہمارے پاس کوئی دھن زمین جائیداد نہیں ہے، میں نے بات آپ کے سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں 29 دن اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا، اور 1 دن مسجد کے لیے میں کماؤں گا۔ 1 دن کی کمائی جو میں کماؤں گا وہ میں مسجد میں دوں گا، اور 29 دن جو میں کماؤں گا اپنے بچوں کو اور فیملی کو دوں گا۔ یہ بری بات ہے، یہ میرے آنکھوں میں آنسو ہے کہ غریب انسان روزانہ مزدوری کرنے والا، اور وہ جو ہے کھلانے والا اپنے بچوں، کہا کہ میں 29 دن کا کام اپنے بچوں کو لے کروں گا، ہر مہینے 1 دن کی مزدوری میں مسجد میں دوں گا۔
हर कोई कर सकता नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है भाई। 29 दिन जो है आप खिलाओ कमाओ बच्चों को, बनाओ अपनी प्रॉपर्टी, और एक दिन जो है आप मस्जिद में दे दो, एक दिन की कमाई। आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। हमारी बात बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं माओ बहनों के, वो ज्यादा सदका खैरात आदमियों से करती है, बात याद रखना। औरतें मर्दों से ज्यादा सदका खैरात करती हैं, और बहुत सारे ऐसे बात भी आप हद में, आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग गए होंगे। आज भी वो तो नहर बंद है जो बगदाद से नहर लाई गई थी मक्का में हजियों के लिए पानी पिलाने का, नहर जुबैदा, नाम सुना है नहर जुबैदा का? इराक दजला से, दजला में जो इराक में बगदाद में जो नदी है दजला, वहां से नहर बनाने का और यहाँ से लाने तकरीबन 1500 किलोमीटर नहर बनवाई थी किसने? एक औरत ने। और सब हाजी सऊदी गवर्नमेंट से पहले तुर्कों के ज़माने तक वो नहर में पानी इराक से आता था हज के सीज़न में, खाली हज के सीज़न में। जुबैदा जो हारून रशीद की बीवी थी उसने बनवाया था वो नहर, और सालों तक, कई सालों तक चलता रहा वो नहर, तकरीबन 1200 साल वो नहर चलती रही, पानी आता रहा उसमें। इराक से लेकर के अरफा और मुज़दलिफा में पानी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसको न खोलते थे उस वक्त पानी आता था उसमें। तो ये औरतें पीछे नहीं रहती हैं, औरतें बहुत आगे रहती हैं, उनमें दीनदारी ज्यादा है आपके मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में। आप उनको हक के जरिए मत समझो। आप ऐलान करके औरतों को देखो कि औरतों के सामने डोनेशन बॉक्स रख दो और मर्दों में रख दो, और खुली छूट उनको दे दो। देखो किसके बॉक्स में ज्यादा पैसे आते हैं, औरतों के बॉक्स में कि मर्दों के बॉक्स में? ठीक है, पैसे आपके पास है, वो तो आपके जेब से निकालते होंगे बेचारी, आप देते होंगे तो अलग चीज है। वैसे देना चाहिए औरतों को, बच्चों को आदत डालनी चाहिए ताकि ये आदत बड़े हों तो उसी पर बड़े हों। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने रखी हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और मुसलमानों की मोहब्बत, मस्जिदों की मोहब्बत और मस्जिद वालों से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे। अल्लाह ताला मस्जिदों को तो हमारे दिल मस्जिदों से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए जन्नत में तो एक घर बना, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों को बनाने वाला बना दे। अल्लाह ताला सभी को मस्जिदों के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें से जो लोग भी, जिनके माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला तो उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला उनके कब्रों को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दे। अल्लाह ताला तो उन्हें जो है जहन्नम से बचा। अल्लाह ताला हमें से जिनके माँ बाप भी जिंदा हैं और जो है दुनिया में है, अल्लाह ताला उनको नेक अमल के साथ लंबी उम्र अता फरमा, और उनके औलाद को इस बात की तौफीक दे कि उनके साथ अच्छा सलूक करके अपने आप को जन्नती बना सकें। अल्लाह ताला हम में से जो लोग भी बीमार हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों से के शिकार हैं, अल्लाह